अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, पूरे मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से जो गुज़िश्ता 15 दिनों से जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है, बल्कि लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। और इस मौके पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और इस मौके पर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो NGOs और जो मुखिर हज़रात इस मौके पर लोगों को रिलीफ़ देने के लिए खुराक पहुँचा रहे हैं या बिस्तरे पहुँचा रहे हैं या कपड़े या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें भी इलाके के वडेरे और मुंतखब अरकान असम्बली के लोग रास्ते से छीन लेते हैं और उन्हें उन मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। आवाम की जानिब से इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल है कि जो मुंतखब लोग हैं वो अपने हलकों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, इसलिए कि आवाम की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। और वो क्यों सामने आया है? वो इसलिए कि जो अरकान असम्बली हैं, जो वडेरे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने बागात बचाने के लिए, अपनी हवेलियाँ बचाने के लिए छोटे छोटे इलाकों को डुबो दिया है। मुख्तलिफ़ इलाकों की ये ख़बरें हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों की ये इतलात हैं सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि दादू में गुज़िश्ता चंद घंटे कबल दादू में वज़ीर आला सिंध जो पूरे दावा करते हैं पूरे सिंध का कि हम पूरे सिंध को दोबारा बना कर देंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, उन्होंने महज अपना बाग बचाने के लिए एक इलाका डुबो दिया जिसमें 500 घर थे। और वो लोग जिस तरह से शोर शराबा कर रहे हैं, जिस तरह से उनका एहतजाज जारी है, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं आपको सोशल मीडिया पर जारी होने वाली ये वीडियो इस क्लिप में इस व्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ। सैयद मुराद अली शाह जो तक जो MP आहे जंहिं असां PS चोटी जे अहिड़ो ज़ुल्म करे छॾियो आहे पंहिंजे बागनि खे बचाइण जे लाइ। रात जी ऊंदाही में 3 बजे रात जो पानी खोले छॾियो आहे, जेको सॼे ॻोठ खे बोलिया। तक़रीबन 500 घर किरी पिया आहिनि। हिते माल ॿधल हुयो, जेकॾहिं असांखे न जाॻाए न रात जो त इन्हनि जो माल वेचारनि जो लुड़ी वियो। इहे मन तव्हां साम्हूं ॾिठा, इहे सभु लुड़ी आहे। पूरो अॻियां वॾेरनि पंहिंजा बचाव बंदि करे छॾिया आहिनि। ॿुधायो, पाणी पोइ हिते बेक थियण लॻो आहे, जेको सॼो असांजो ॻोठ थो ॿुॾे। असां राति खां वठी पंहिंजो बंदि पूरो कराइण में जेको हुननि किरेन सां धरती खां वठी पटियो आहे, ज़ुल्म आहे। छा आहे वोट बि असांजे ज़लील बि असां बि था थियूं। इसके अलावा बाज़ अरकान असम्बली ताहाल अपने अपने इलाकों में नहीं गए हैं और दूसरे इलाकों में जाकर ये कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सैलाब के दरमियान मौजूद हैं। सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, जो मुश्किल वक्त में, जब आज तक भी उनका हल्का गंदे पानी में डूबा हुआ है, वो अपने हल्के में नहीं गए हैं और वहाँ की आवाम उनके मुंतज़र हैं। वहाँ उनके ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। वो अभी तक ताहाल नहीं गए, लेकिन वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हल्का इंतखाब लाड़काना में सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और लोगों को यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि हम आपको पूरी तरह से सेट करेंगे और तमाम वो चीज़ें देंगे जो आपकी ज़ाया हो गई। लेकिन अभी तक नासिर शाह साहब अपने हल्का इंतखाब में नहीं जा सके हैं, जो ख़ास तौर पर उनका शहरी हल्का है, जो ताहाल पानी में डूबा हुआ है। अगरचा बरसात भी ख़त्म हो चुकी है और हालात भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों से अभी तक नहीं मिल सके। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलूँ कि आज पन्नो आकिल में चंद लोगों ने एक अलामती जनाजा निकाला और उस अलामती जनाजे में जो तस्वीरें शाया हुई उसमें नासिर शाह साहब और रुकन कौमी असम्बली नौमान शेख साहब की भी तस्वीरें वाज़ह तौर पर है। लोग जो जिस तरह से अलामती जनाजे पर रो रहे हैं, वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ
کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ضلع میں جو علاقہ ان کا ایک سب ڈویژن کہلاتا ہے مہڑ، وہاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بند جو تھا وہ توڑا گیا تھا مبینہ طور پر، اس کو پر کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے سینے اور اپنے جسموں سے اس آنے والے پانی کو روکا۔ سینکڑوں لوگوں نے اس پانی کو روکا اور پوری طرح سے بند باندھا اور شہر کو بچا لیا۔ اگرچہ کچھ حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ تمام کام کیے۔ اس وقت بھی حکومتی مشینری یا حکومتی لوگ بالکل نظر نہیں آئے۔ اسی طرح سے دوسرے علاقوں میں بھی متحد علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنے علاقے بچا رہے ہیں، اپنے گھر بچا رہے ہیں، لیکن حکومتی مشینری کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ان تمام صورتحال کے بعد جو آج ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بعض ایم پی ایز نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی تعاون نہیں کر رہی ہے، اور ان اراکین اسمبلی کا جن کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس پورے سندھ کے وسائل پر 5 کا ٹولہ قابض ہے۔ اب وہ 5 کا ٹولہ جو نام سامنے آئے ہیں، جو اراکین اسمبلی نے آصف زرداری صاحب کو مبینہ طور پر بتایا ہے کہ جو 5 کا ٹولہ سندھ کے وسائل پر قابض ہے، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سعید غنی، شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ، مرتضیٰ وہاب کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ ٹولہ جو ہے قابض ہے سندھ کے وسائل پر، اور دوسروں کسی لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ ان 16 اراکین اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ مستعفی ہو جائیں، اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے حساب لیں، ہم مستعفی ہو جائیں۔ تو یہ 16 اراکین اسمبلی جو ہیں، انہوں نے مستعفی ہونے کا جو ہے وہ دھمکی دی ہے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو، لیکن بعض سیاسی حلقے اس کو ڈرامہ قرار دے رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ڈرامہ ہے، اور یہ وہ اراکین اسمبلی ہے جو کبھی اپنے حلقے انتخاب میں گئے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور اب وہ یہ بہانہ بنا کر، یہ جواز بنا کر مستعفی ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تاکہ ان کو وسائل زیادہ سے زیادہ دیے جا سکیں۔ ناظرین، اب میں بات کروں گا بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب، جن کی تحریر اور تقریر پر گزشتہ 7 سال سے پابندی ہے، اور اس پابندی کے خاتمے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اب ڈاکٹر سید سلیمان بخاری صاحب کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سندھ میں تو نثار پنور صاحب جو پٹیشنر تھے، ان کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینجرز لے گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس لے گئی ہے، لیکن بہرحال وہ لاپتہ ہیں، انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور ان کی بازیابی کے لیے ان کے بیٹے نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے، اور ان کی بازیابی کے لیے جس طرح سے 23 اکتوبر ڈیٹ دی گئی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی جسے کہا جائے، اور ایک مذاق کیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ جس شخص کو اغوا کیا گیا ہے، جس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے 1.25 مہینے کی تاریخ دی گئی، جو قابل افسوس ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں پوری جو سماجی سیاسی حلقے اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رینجرز نے اور پولیس نے مشترکہ طور پر ان کو گرفتار کیا تھا جس دن ان کی پٹیشن تھی، لیکن اس حوالے سے میں ایک آپ کو خبر بتاتا چلوں، خبر کہیں یا اطلاع کہیں اس کو۔ گزشتہ 1 سال قبل جب ڈاؤ یونیورسٹی میں ایک منشیات کے حوالے سے ایک تقریب تھی، اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے ہمارے انتہائی قابل احترام ڈی جی رینجرز چودھری افتخار صاحب، اور چودھری افتخار صاحب بڑے ملنسار شخص ہیں۔ ان سے جب وہاں موجود صحافیوں نے سوالات کیے تو ایک ہمارے سینئر صحافی نے ان سے اس حوالے سے بھی سوال کیا کہ جناب، جس طرح سے سندھ میں کرپشن ہے، اس کرپشن کے حوالے سے آپ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، تو ہمارے ڈی جی رینجر صاحب نے
اس حوالے سے وضاحت کی تھی کہ رینجرز کا کام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے اور ناجائز اسلحے کے خلاف کارروائی کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہمیں 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان متعلقہ پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی انویسٹیگیشن ہمیں کرنی ہوتی ہے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے، تو فوری طور پر ہمیں وہ پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پوزیشن ہے، یہاں تو یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر نثار پنور صاحب کو گھر سے لے کر گئی ہے، لیکن آج چھٹا دن ہے، 6 دن کے بعد بھی متعلقہ تھانے میں نثار پنور صاحب کو نہیں دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے تو اس کو دورہ معیاری کہہ سکتے ہیں نا، کہ جہاں ڈی جی رینجر صاحب یہ فرما رہے ہوں کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان ہمیں دینا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک نثار پنور صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ دورہ معیار جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح سے قوموں کو دیوار سے لگانا ایک اچھا عمل نہیں ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔